خاور مانے کا ایک بدنام زمانہ مجرم، میں تو مجرم ہی کہوں گا، جو پاکستان کا پیسہ چوری کرتا ہے وہ چور ہے، وہ چکا ہے، مجرم ہے۔ کس سے کتنے تحفے لیے، کہاں سے زمین خریدے، کہاں کا انویسٹمنٹ کی ہے۔ اور بشرا کو کم نہیں ہے، وہ تو رنگ لیڈر ہے سارے کاموں کی، لوگوں کے آگے ڈونگ، باپردہ خاتون، تشریف خاتون۔ اب یہ اس کا بیٹا جو ہے بشرا کا، ابراہیم، اس کو حال ہی میں لاہور میں 16 کروڑ روپے کی ایک لینڈ کروزر گاڑی تحفے میں۔ یہ تو آٹے میں نمک کے برابر میں، یہ ٹبر کی آپ کو کرپشن بتا رہا ہوں، یہ اتنا کرپٹ، اتنا گندا۔ اب یہ پاک پتن میں کس قسم کی بدماشی کرتا ہے وہ بھی ذرا سن لیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ آج کی ایک بڑی خبر کہ سابق خاتون اول بشرا بیگم کے سابق شوہر خاور مانیکا جو ہے گرفتار ہو گئے۔ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے۔ خاور مانیکا ایک بدنام زمانہ مجرم، میں تو مجرم ہی کہوں گا، جو پاکستان کا پیسہ چوری کرتا ہے وہ چور ہے، وہ چکا ہے، مجرم ہے، جو مرضی گالی دینی ہے اس کو دے۔ اور بشرا کو کم نہیں ہے، وہ تو رنگ لیڈر ہے سارے کاموں کی، ماسٹر پلانر ہے، گیم پلانر ہے۔ لیکن اس کے متعلق آپ کو بتاؤں کہ چلے اس کے بچے، اس کے بھائی، اس کے رشتہ دار کیسے ریاست کو لوٹتے رہے ہیں، یہ بشرا کے کرتوت آپ کو بتانے لگا ہوں کچھ۔ کس سے کتنی رقم لی، کس کی کتنی زمین پہ قبضہ کیا، اور یہ تو وہ چیزیں جو مجھے پتا ہے۔ آپ امیجن کریں کہ جو سرکار کو یا ریاست کے اداروں کو پتا ہوگا وہ کیا ہوگا۔ کس سے کتنے تحفے لیے، کہاں سے زمین خریدے، کہاں کا انویسٹمنٹ کی ہے۔ ایک چیز آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور ایک کہانی کروڑوں نہیں بلکہ اربوں کی ہے، اور اربوں کی کہانی تو میرے پاس ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جب اوپر تک جاتی ہے پوری کہانی تو کتنے کی ہوگی۔ یہ 5 کیرٹ کی انگوٹھی واری جو ہے، یہ صرف ماں نے نہیں لی بلکہ 1.25 ارب روپے کے کیک بیک صرف بیٹے نے اسی پارٹی سے وصول کیے۔ کس پارٹی سے؟ ملک ریاض۔ میاں خاور مانیکا ول میاں غلام فرید مانیکا کا تعلق پاک پتن کے معروف مانیکا وٹو خاندان سے ہے، اور اس کے دادا خان بہادر نور ایک ذمہ دار تھے اور تقریباً 3700 ایکڑ زمین کے مالک تھے۔ خاور مانیکا کے والد میاں غلام فرید مانیکا بھی ضلع پاک پتن کے معروف ذمہ دار تھے۔ اب خاور مانیکا کو تقریباً 400 ایکڑ زرعی زمین جو تھی وہ اپنے باپ سے ورثے میں ملی تھی۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے پہلے CSS کیا اور پھر پاکستان کسٹمز کو 1983 میں جوائن کیا، اور جو اس نے انت مچائی ہے وہاں پہ وہ بھی ایک ہوشربا داستان ہے۔ اور 2018 میں یہ ریٹائر ہوا تھا وہاں سے۔ بنیادی طور پہ اس کی شادی پہلے اپنے چچا مظہر فرید مانیکا کی بیٹی محترمہ روبینہ سے ہوئی تھی، جو دیپال پور ضلع اوکاڑا کی رہائشی تھی۔ یہ شادی زیادہ عرصہ نہیں چلی ہے کیونکہ وہ بس یہ مجبور کرتا تھا، نہیں ہوئے زیادہ عرصہ نہیں چلی۔ پھر بشرا بیوی سے دوسری شادی کر لی، اس سے اس کے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں، اور آخر بشرا بیوی کو طلاق دینے کے بعد اس نے 10 اگست 2018 کو اپنی بیٹی کی بیسٹ فرینڈ سمیرہ جاوید، آغا جاوید اختر کی بیٹی سے ایک اور شادی کر لی۔ اب اس سے بھی اس کی ایک بیٹی ہے۔ خاور مانیکا پہ الزام ہے کہ وہ روایتی بدعنوان بیوروکریٹ کی ایک عظیم ترین مثال ہے، یعنی کرپٹ بیوروکریٹ، جو فرنٹ مین کے ایک باضابطہ نیٹ ورک کے ذریعے منظم بدعنوانی میں ماسٹر بن گیا۔ اس کے کچھ فرنٹ مین اور سماجی روابط کی تفصیلات تو میں آپ کو آگے بتاؤں گا، جس سن کے آپ کے اوسان خطا ہو جائیں گے۔ بدعنوانیوں کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتا ہوں۔ خاور مانیکا نے اپنے ایک فرنٹ مین کے ذریعے چک بیدی ڈسٹرکٹ عارف والا میں مرحوم چودھری عبدالغفور، جن کی وفات 2017 میں ہوئی، ان کی چھوڑی ہوئی تقریباً 400 ایکڑ زرعی زمین پہ قبضہ کر لیا۔ پھر خاور مانیکا نے روبینہ نامی خاتون، جو خاور مانیکا کے فرنٹ مین محمد رفیق کی ایک بہن ہے، اس کا جعلی شناختی کارڈ تیار کر کے اس کا نام عائشہ رکھ کے اس کی بھی مذکورہ زمین پہ قبضہ ہوا۔ اور تو اور جعلی شادی کا سرٹیفکیٹ بھی تیار کیا گیا جس میں اس کو مرنے والی کی بیوی ظاہر کر دیا گیا۔ آپ دیکھیں، کام دیکھیں، کارستانیاں دیکھیں ذرا اس کی۔ تمام تر جانچ پڑتال کرنے کے بعد بھی مجھے اس کے گاؤں میں کوئی شادی کا ریکارڈ نہیں ملا کہ وہاں پہ کوئی رجسٹر ہوا ہو شادی، یہ اس نے جمع کرایا ہوتا۔ بہرحال خاور مانیکا اور اس کے بیٹے ابراہیم مانیکا نے اپنے مقامی فرنٹ مین محمد رفیق کے ساتھ مل کے موزہ میر خان میں 45 ایکڑ زمین جو ہے دھوکہ دہی سے مقتول کی جعلی بیوہ پیش کر ہتھیا لی، کیونکہ مقتول مقبول کا کوئی قانونی وارث نہیں تھا، اور یہ کارنامہ سر انجام دینے کے عوض خاور مانیکا نے اپنے فرنٹ مین رفیق اور پھیکی اس کو 12 ایکڑ زمین تحفے میں دے دی۔ خاور مانیکا اور ابراہیم مانیکا جو بشرا بیگم کا بیٹا ہے، اس نے خاتون اول کی صورت میں حاصل ہونے والی شہرت اور طاقت اس کو استعمال کرتے ہوئے، خاتون اول کی مبینہ حمایت کا استعمال کرتے ہوئے 10 لاکھ روپیہ روزانہ کی بنیاد پہ وزیر اعلیٰ، IG اور چیف سیکرٹری آفس کے ذریعے
سرکاری افسران کے تبادلے پوسٹنگز کا انتظام کر کے کماتے رہے، یعنی 3 کروڑ روپیہ مہینے. لیکن یہ تو مونگ پھلی کا ایک دانہ ہے. آگے آگے آپ تفصیل سنیں گے، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ یہ تو ڈرائی فروٹ کے پورے پورے ٹوکرے ہضم کر گئے. ڈکار بھی نہیں ماری، لوگوں کے آگے ڈونگ، با پردہ خاتون، تشریف خاتون، گھریلو خاتون، اور خیر سنتے جائیں شرماتے جائیں. ٹرانسفر پوسٹنگ کی رقم دھوکہ دہی مسٹر سرفراز کے ذریعے کی جاتی تھی. لاہور میں خاور مانیکا کے ایک فرنٹ مین اور یہی کام انجام دیتے ہیں. اس کے علاوہ خاور مانیکا کے لاہور میں کئی ججز کے ساتھ بھی بڑے تعلقات ہیں. سروس کے دوران خاور مانیکا نے اپنے گاؤں موضع 22K میں 135 ایکڑ زرعی زمین خریدی اور اس کو خاتون اول کے نام کر دیا، بشرا کے. اب طلاق ہو گئی، طلاق کے بعد وہ واپس ہونی چاہیے نہیں، لیکن بہرحال مانیکا ابھی بھی فرنٹ مین عامر نامی شخص کے ذریعے اسی زمین کا سالانہ ٹھیکہ وصول کر رہا ہے. دیکھ لیں آپ، یہ حقیقت آپ کو بشرا کے اس کے مسلسل اور خاور کے مالی تعلقات کے متعلق بتائے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا عمران خان اپنی بیوی کے اثاثے اپنے گوشواروں میں ظاہر کر رہا ہے؟ نہیں کیا. تو یہ کتنا بڑا جرم ہے، کیونکہ اس ملک میں تو اقامے کے نام پہ نااہل کرنے کی پہلے سے روایت پڑ چکی ہے. اب یہ اس کا بیٹا جو ہے بشرا کا ابراہیم، اس کو حال ہی میں لاہور میں 16 کروڑ روپے کی ایک لینڈ کروزر گاڑی تحفے میں ملی. تحفہ فراہم کرنے والے کو ایک مخصوص کام کرنے کی یعنی گارنٹی تھی. اب اس الزام کے ثبوت، اس بندے کا نام اور کس کام کی عوض یہ دی گئی، یہ بہت جلد آپ کو ایک اور پروگرام میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. مبینہ طور پہ بشرا بیگم کا بیٹا ابراہیم مانیکا، اس نے پنجاب حکومت کے ذریعے لاہور میں شاہ مقام چوک اور ہیڈ برج کی تعمیر کی سہولت فراہم کرنے کے لیے بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض سے کیک بیک کی صورت میں یعنی 80 کروڑ روپیہ وصول کیا، جبکہ ایک اور ڈیل میں 25 کروڑ روپیہ لگ لیا. خاور مانیکا کے چچا نے عرصہ دراز پہلے 8 کنال قیمتی جگہ جو کہ 287 فیروزپور روڈ میں ان کا آبائی گھر آپ سمجھ لیں، اس گھر میں میں بھی گیا ہوں، کیونکہ اس کے بھائی جو ہے وہ میرے بھی کلاس فیلو HSN میں اور تو واقف تھے. بہرحال اس کو فروغ کیا، پھر خاور نے ہیرا پھیری کر کے حال ہی میں اپنے دادا کے نام اس کو کروا لیا. اب اس جگہ کی مالیت جو ہے وہ اربوں میں ہے. خاور مانیکا نے محکمہ لینڈ ریکارڈ کو خصوصی طور پہ زمین کا ریکارڈ نہ شیئر کرنے کی ہدایات کی ہوئی ہے. اب یہ پاک پتن میں کس قسم کی بدماشی کرتا ہے وہ بھی ذرا سن لیں. بروان بی بی جو کہ 7 SP ضلع پاک پتن کی رہائشی ہے، اس نے SP صدر کو ایک درخواست دی کہ اس کے بیٹے سہیل منظور بلد منظور، جس کی عمر 10 سال تھی، اسے ذاکر حسین نامی شخص نے شدید جسمانی زیادتی جب وہ دکان پہ سودا لینے جا رہا تھا. اس پہ ایک FIR بھی درج ہو گئی. بعد میں پولیس نے ملزم گرفتار کر لیا. ملزم خاور مانیکا کے مینیجر کا قریبی رشتہ دار تھا. خاور مانیکا کے مینیجر نے بروان بی بی پر FIR واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالا. اس کے باوجود نابالغ سہیل منظور نے صلح کرنے سے انکار کر دیا. اس کے بعد موسیٰ مانیکا گرم ہو گیا. موسیٰ مانیکا بشرا کا چھوٹا بیٹا ہے. اس نے اپنے ڈیرے میں پنچایت بلائی، متاثرہ کے رشتہ داروں کو مزید تشدد کا نشانہ بنایا اور پولیس نے جھوٹے مقدمات بنا کر ان کو غیر قانونی حراست میں رکھ لیا. ابھی تک مصالحت زیر التوا ہے اور متاثرین کو ابھی بھی خاور مانیکا مقامی پولیس کے ذریعے مجبور کر رہا ہے. اب ان لوگوں کے کام دیکھیں، ان کے عزائم دیکھیں. اب ان کی نظر دربار بابا فرید پاک پتن کی گدی پر ہے. خاور مانیکا دربار حضرت بابا فرید پاک پتن کی گدی لینے کے خواہش مند ہے، کیونکہ وہ دربار حضرت بابا فرید کے معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، خاص طور پہ سالانہ عرس کے معاملے میں. حال ہی میں دیوان مودود صاحب جو دربار کے موجودہ نگران ہیں، ان کے 2 بھائیوں کے درمیان تنازع ہوا. دیوان فیملی کے ممبر ہونے کے ناطے خاور مانیکا نے محکمہ اوقاف کے ذریعے ساز باز کر کے اس صورتحال سے فائدہ اٹھایا اور عرس کے پہلے 2 دن کا نظام سنبھال لیا. اب 10 دسمبر 2021 کو جاری کیا گیا چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف کا یہ نوٹیفیکیشن آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ لیں، جس پہ ڈپٹی کمشنر پاک پتن کے بعد خاور مانیکا کا نام درج ہے، جس نے دربار کی رسومات کرنے میں ہیرا پھیری کر کے مزید اختلافات کر دی. جب عمران خان کی حکومت آئی تو خاتون اول کے بھائی احمد جو اپنے بھانجے ابراہیم مانیکا کے ساتھ سرکاری افسران کے تبادلے وغیرہ کرتا رہتا تھا، کئی فرنٹ مین کے ذریعے روزانہ ضرورت مندوں سے 5 سے 10 لاکھ روپے تک کی رقم لے لی جاتی تھی. احمد مشتبہ کا فرنٹ مین وسیم رسول نے اس کے کہنے پہ 2017 میں موسا بونگا، سالہ رفیع آباد، کھمبیا والی، تحصیل دپال پور اور ضلع اوکاڑا میں 561 کنال اراضی 1 کروڑ 14 لاکھ روپے کے ٹھیکے پہ ہتھیار لی. اب یہ بشرا بیگم جس کا ایک اپنا انویسٹمنٹ کلب ہے،
बुशरा बेगम, खावर मानिका, उसका बेटा इब्राहिम और भाई अहमद मुश्तबा ने अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को उस मकाम पे पहुंचा लिया जहां वो खातून अव्वल की मिली भगत से रियासत के किसी भी फर्द या अदारे को मुतासर कर सकते थे। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी, पुलिस में असर रसूख करके अपना एक सर्कल बनाया। अब यहाँ पे फरा गोगी एंटर होती है, फरा शहजादी और एहसन जमील गुज्जर। उसके साथ ताल्लुकात खावर मानिका पंजाब भर में, खास तौर साहिवाल डिवीजन की मकामी इंतजामिया में मुनाफा बख्श तबादले अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों को तयनात करने में कामयाब रहे और वो फरा भी हो गई। खातून ने अव्वल ने अपने क्लब के साथ grana.com में भी सरमायाकारी की, जो कि फ्रंटमैन के जरिए चलाया जा रहा है। गोल्फ फ्लोर्स, गार्डन सिटी इस्लामाबाद, इमरान ग्रुप ऑफ कंपनीज, इमारात रिहाइश गाहें, एक्सप्रेसवे इस्लामाबाद, अमेजॉन आउटलेट, जीटी रोड इस्लामाबाद, इमारात मॉल, जीटी रोड इस्लामाबाद, मॉल ऑफ अरेबिया, एक्सप्रेसवे इस्लामाबाद, फ्लोरेंस गैलरीज, DHF फेज 2 इस्लामाबाद, I-14 ताज रेजिडेंशिया इस्लामाबाद, पार्क व्यू सिटी, मिल्लत रोड इस्लामिया। खावर मानिका और अहमद मुश्तबा बुशरा बीबी के साथ मिलकर लाहौर, उकाड़ा और पाकपतन में उन्होंने कई मंसूबे शुरू किए। मजीद ये कि उन्हें मुख्तलिफ मंसूबों की मंजूरी में सहूलत के लिए नकद रकम और महंगे तोहफों की मदद में भारी किक बैक्स भी मिले। खातून अव्वल की हिमायत याफ्ता क्लब ने रावलपिंडी के मुजफ्फसा रिंग रोड मंसूबे से मुतल्लिक नवा हाउसिंग और दीगर हाउसिंग स्कीमों में भी नुमाया सरमायाकारी की। M2 चक्री इंटरचेंज के करीब किंगडम वैली इस्लामाबाद किंगडम ग्रुप का एक फ्लॉप डेट प्रोजेक्ट था। बुशरा बेगम के बेटे इब्राहिम मानिका ने, जिसे अपनी मां की हिमायत थी, असर रसूख इस्तेमाल करते हुए नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के साथ ताउन करके उस मंसूबे को तब्दील किया। 200 कनाल का एक पूरा ब्लॉक ब्लू वर्ल्ड सिटी में खरीदा गया। इसकी डेवलपमेंट इब्राहिम मानिका की तरफ से मुंतखब कंस्ट्रक्शन कंपनी ने करना थी। अब इन लोगों की हवस देखें, इंतहा देखें कि इब्राहिम मानिका कस्टम डिपार्टमेंट वाले खावर मानिका के ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए हेवी बाइक्स इंपोर्ट करता रहा और कस्टमर को मामूली दे देकर उसने कई साल तक ये जो हेवी बाइक्स पूरे मुल्क में बेचने का कारोबार करता रहा। ये तो आटे में नमक के बराबर मैं ये टब्बर की आपको करप्शन बता रहा हूँ। ये इतना करप्ट, इतना गंदा, इतना गलीज खानदान है कि इसकी मैं मजीद तफसीलात बताऊंगा। जो ये पर्सनल लेवल पे गलाजत फैलाते रहे हैं तो आप कानों को हाथ लगाएंगे। बहरहाल ये स्टोरी जारी है। बुशरा बेगम के ऊपर भी मजीद मैं आपको ब्रेकिंग स्टोरी देने वाला हूँ उसकी करप्शन के ऊपर। स्टे ट्यून टू दिस चैनल, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। Until the next time, Allah Hafiz.